بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے بالکل خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، دارین کی نعمتیں برکتیں ہم سب کا مقدر اور نصیب فرمائے۔ ناظرین، ایک ویڈیو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں مرزا انجینئر کی، اور بالخصوص جو اس کے فالورز ہیں نا، ان سے کہوں گا کہ ذرا کان صاف کر کے اور کان کھول کر اس کو ذرا سنیے گا کہ مرزا انجینئر کس حد تک یہ گر چکا ہے۔ اتنی بڑی جسارت اور اتنی عظیم ہستی کے بارے میں، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں، یعنی کہ یہ بندے کا دماغ کس قسم کا ہے آج تک ہم یہ سمجھ نہیں پائے۔ اتنا بے باک آدمی ہے اور یہ سوچتا ہی نہیں ہے بولنے سے پہلے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اتنا بڑا اس نے کفر بولا ہے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ مرزا انجینئر کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ یہ بھی مرزا انجینئر کا فتویٰ ہے کہ جب بندہ کفر بولتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تو مرزا کے انجینئر کے فتوے کے مطابق مرزا کی چاچی تو گئی، مرزا کا نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ وہ کلپ ہم دکھائیں گے آپ کو بعد میں، لیکن جو مین مرکزی ہے نا، وہ ویڈیو کلپ میں آپ کو جو ہے وہ پہلے دکھانا چاہوں گا۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات صرف پہلے کہہ دوں، ویڈیو آپ نے پوری سننی ہے تاکہ بعد آپ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو مرزا انجینئر جواب دے رہا ہے نا، یہ اصل میں اس پر سوال ہوا تھا کہ شب برات کو لوگ اکثر اوقات رات جاگتے ہیں، نفل و نوافل ادا کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو کیا یہ ایسا کرنا درست ہے؟ اس پر حدیث پاک ایک پیش کر رہا ہے مرزا انجینئر۔ وہ حدیث جو اس نے پیش کی ہے نا، اس کے کہنے کا ہلکا سا مفہوم میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، پھر باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ بات جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں۔ اس نے کہا کہ ساری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر یہ ساری رات نہ بھی جاگیں تو یہ عمل کریں گے تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے بدرجہ اولا ثواب جو ہے وہ ملے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نباشت۔ اب یہ اس کی پہلے زبانی سن لیجئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن پھر گزارش کروں گا بات کو آپ نے مکمل سننا ہے تاکہ بات جو ہے اس کی تہ تک، اس کی گہرائی تک آپ پہنچے، حقائق سارے آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ سنیے ذرا۔ تو صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھ کے، آپ کو کہیں کام تھا، آپ گھر آئے، پھر کہیں گئے، تو جاتے وقت آپ نے دیکھا کہ سیدہ جویریہ آپ کی بیوی جو ہے وہ مصلی پہ بیٹھی ہیں۔ آپ کافی دیر بعد واپس آئے، سورج کافی بلند ہو چکا تھا، تو آپ نے کہا تم صبح سے ابھی تک بیٹھی ہو؟ کہا یا رسول اللہ، فرمایا دیکھو تم صبح سے بیٹھی ہو اور میں نے تمہارے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور مجھے تم سے زیادہ ثواب مل گیا۔ کہا یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلمات۔ سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ یہ 4 کلمات، یہ 3 دفعہ پڑھنے ہیں۔ صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی حدیث صحیح مسلم کی، تو مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا۔ اچھا مجھے بتائیں، نبی علیہ السلام کوئی نعوذ باللہ سست تھے دعوت کے حوالے سے، دین کی پریکٹس کرنے کے حوالے سے؟ تو اگر حضور علیہ السلام کو یہ ثواب مل رہا ہے تو مجھے آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ وہ تو ڈیڈیکیٹڈ تھے نا دین کے لیے، وقف تھے نا، اللہ کے پیغمبر تھے۔ اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھی یہ سکپ کریں اور ان کو ثواب ملے، ہم تو پھر بھی اپنی دنیاوی کمزوریوں کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے یعنی یہ اہتمام نہ کر سکیں، تو ہمیں تو بدرجہ اولا مل جائے گا، 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 تو یہ ثواب اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا، تو اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا، اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا، تو اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا، تو اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، یہ جملہ کفری ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب مرزا کا جو کہنا ہے وہ امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، نہیں سمجھے تو میں ہلکا سا بتا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ، حالانکہ نبی پاک علیہ السلام سست نہیں تھے عبادت اور ریاضت میں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے یہ سب کچھ سکپ کیا، یعنی کہ یہ جیسے عام مساجد میں ہوتا ہے ساری ساری رات کو جاگنا، نفل و نوافل ادا کرنا، ذکر و اذکار کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، یہ حضور علیہ السلام نے سارا سکپ کر دیا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ چند الفاظ پڑھے تو حضور علیہ السلام کو اتنا ثواب ملا۔ تو اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، ہم اگر اس کو سکپ کر دیں اور یہ ہم پڑھیں تو ہمیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدرجہ اولا ثواب۔ بدرجہ اولا کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے درجے کا ثواب ہمیں ہے اور نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعد میں ثواب۔ یہ بدرجہ اولا کا مطلب ہے۔
اب مجھے آپ یہاں پر بتائیے گا، ایک حدیث مبارکہ میں یہاں پر رکھتا ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے امید ہے کہ آپ بات جو ہے وہ آسانی کے ساتھ سمجھیں گے، اور یہ حدیث مبارکہ بڑی معروف ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ میرا ایک صحابی، وہ ایک مد جو، سادہ بات کر دیں ایک مٹھ جو دی، وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اور اس کے مقابلے میں میرا یعنی کہ جو غیر صحابی ہو، میرا ایک امتی ہو، ایک مسلمان، وہ اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، تو یہ سونا خیرات کرنے والا اس صحابی جس نے ایک مد جو اللہ کے راستے میں خیرات کی، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اب مجھے یہاں پر بتائیے کہ جس نے سونا احد پہاڑ کے برابر اللہ کے راستے میں خیرات کیا ہو، وہ ایک صحابی کے برابر، حالانکہ اتنا سونا میری معلومات کے مطابق کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں، اتنا سونا تو کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن فرض کیجئے کسی کے پاس ہو بھی، تو اتنا سونا خیرات کرنے والا ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ کے نبی اور جو نبیوں کے نبی ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو رب کے محبوب ہیں، ان کے درجے سے بندہ اولا کیسے ہو سکتا ہے، اعلیٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ کفری ہے، اور مرزے کا کہنا یہ ہے کہ جب بندہ کفر بولتا ہے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس اعتبار سے مرزا کا جو فتویٰ ہے نا، اس سے پھر ہم کہنا چاہیں گے نا کہ مرزا جی چاچی گئی، ٹھیک ہو گیا، اب یہ پتہ نہیں کیا بگاڑ بگوڑ کے کہتا ہے، بہرحال میں نے یہاں پہ اظہار فنون کہہ دیا۔ اچھا، تو مرزا انجینئر کا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اب مرزا انجینئر کا یہ فتویٰ جو ہے نا، یہ آپ خود ہی سن لیجیے ذرا، سنیے ذرا۔ کیونکہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے کلمات کفر سے، کیونکہ نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے کلمات کفر سے، ٹھیک ہو گیا جی۔ کفریہ جملہ ہے، آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھ سکتے ہیں، کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں، دارالافتاء میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے پوچھئے گا کہ یہ اس انداز میں یہ مرزا انجینئر کے جملے ہیں۔ اب اندازہ لگا لیجیے گا کہ یہ اس کی تعلیم ہے، یہ کہتا ہے میں علمی کتابی ہوں۔ اور تعجب والی اور ستم در ستم والی بات یہ ہے کہ جو مرزا انجینئر کے فالوور ہیں نا، ان کا حال ایسا ہی ہے جیسے ابو جہل کے ساتھیوں کا حال تھا۔ ابو جہل اور اس کے جتنے بھی ساتھی تھے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا، کمالات کو دیکھا، حضور کے حسن مبارک کو دیکھا، حضور کی نبی پاک علیہ السلام کی شان میں جو آیات آئیں قرآن کریم میں، ان کو انہوں نے دیکھا، سنا، پڑھا بھی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کیا ابو جہل کے جو شاگرد تھے، اس کے جتنے بھی اس کے ساتھی تھے، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کا حسن اخلاق بھی دیکھا، انہوں نے حضور کی صداقت بھی دیکھی، ہر اعتبار سے نبی پاک علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، لیکن اس کے باوجود وہ ساتھ دے رہے تھے کس کا؟ ابو جہل کا۔ لوگوں نے ساتھ کس کا دیا؟ اللہ کے نبی کو بھی دیکھا، اللہ کے نبی کے کردار کو بھی دیکھا، لیکن لوگوں نے فرعون کا بھی ساتھ دیا، لوگوں نے نمرود کا بھی ساتھ دیا، لوگوں نے بہت سارے ہیں کہ جنہوں نے دیکھا ہے کہ یہ حضرت امام حسین پاک ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد پاک ہیں، یہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جگر کے ٹکڑے ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں نے ان کو شہید بھی کیا، لوگوں نے یزید کا ساتھ بھی دیا۔ یہ مرزا کے جو فالوور ہیں نا، یقین کیجئے پھر مجھے تاریخ یاد آ جاتی ہے کہ یہ مرزا کے جو ساتھ کھڑے ہیں نا، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن تعجب یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو کیوں سمجھ نہیں آتی، آپ کو کیوں پتہ نہیں چلتا۔ جیسے میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ مال آپ نے جو ہے اس کا لین دین کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، کاروبار، پیسوں کا لین دین، یہ سارا آپ ہر لحاظ سے چکنے ہوشیار ہوتے ہیں، پوری تفصیل معلومات آپ کے جو ہے وہ علم میں ہوتی ہے، نہیں ہوتی تو پھر آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ حق پر کون ہے اور کون گمراہی پر ہے، کون گمراہ گھر ہے، کون گمراہ کر رہا ہے، کون جہنم میں لے کر جا رہا ہے۔ اس معاملے میں سارے چوزے ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں مولویوں کی دکانیں بند ہو گئی۔ بھئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج تک کہ دکانیں 14 صدی میں بند نہیں ہوئی تو ہونی آگے بھی کوئی نہیں ہے، وگرنہ ہماری دکان پہلے بند ہوتی، کیونکہ میں اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں، اور اس ویڈیو کو چاہیں تو ثواب کی غرض اور نیت سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔